وہ ان ناخواندہ لوگوں پر اللہ کی آیات کی تلاوت کرتا ہے۔ بھائی عجیب ان پڑھ ہے، عجیب ان پڑھ ہے۔ ان پڑھ تو پڑھ بھی نہیں سکتا، ان پڑھ جو ہوا، ان پڑھ جو ہوا تو یہ ایسا ان پڑھ ہے کہ یتلو علیہم آیات ہی، آیات بھی ادھر ادھر کی نہیں، آیات ہی جو علیم خبیر ہے، اس علیم کی آیات پڑھتا ہے۔ ظاہر ہے علیم کی آیات ہیں تو ان میں علم بھی ہوگا نا، علم سے بھری ہوئی آیات ہوں گی۔ یہ ان پڑھ جس کو بعض لوگ ان پڑھ کا لفظ سن کر بڑے خوش ہوتے ہیں، ان کو توجہ دینی چاہیے کہ یہ ایسا ان پڑھ ہے، امی ہے کہ یتلو علیہم آیات ہی، کہ تلاوت کرتا ہے اللہ کی آیات کی، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو پاک کرتا ہے، ان کو پاک کرتا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ پہلے پاک نہیں تھے۔ یتلو علیہم آیات ہی ویزکیہم، اور ان کو، بھئی آپ سنیے، ذوق سے سنیے، یتلو علیہم آیات ہی ویزکیہم، اور ان کو پاک کرتا ہے۔ ان پڑھ بھی ہے، تلاوت آیات بھی کرتا ہے، یزکیہم ان کو پاک بھی کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور ان کو حکمت اور کتاب کی تعلیم بھی دیتا ہے۔ ہے ان پڑھ، ہے ان پڑھ، لیکن کتاب اور حکمت کی تعلیم بھی دیتا ہے۔ کتاب سے کتابت بھی ہے، جی یہ کتابت اسی سے ہوتی ہے نا، کتاب، کتاب میں کتابت ہوتی ہے نا، اس کو اسی یہ کتاب کہتے ہیں۔ ذالک الکتاب، جس وقت قرآن اترا تھا اس وقت جلد تو نہیں تھی نا اس پہ، وہ تو لفظوں کی صورت میں اترا اور لفظ جو ہیں وہ لکھے جاتے ہیں، اس لیے اللہ نے اس پر کتاب کے لفظ کا اطلاق کیا کہ کل یہ لکھے جائیں گے، کتابی صورت میں آئیں گے۔ تو کتاب بھی سکھاتا ہے، والحکمتہ، اور دانائی بھی سکھاتا ہے۔ یا اللہ، کیا کتاب جو ہے اس میں دانائی نہیں ہے؟ یہ دانائی کوئی الگ چیز ہے، تیری کتاب میں دانائی کی باتیں نہیں ہیں؟ کیونکہ واو عاطفہ ہے، یہ مغایرت چاہتی ہے، کتاب اور چیز ہے، حکمت اور چیز ہے۔ کتابہ والحکمتہ، کتاب اور ہے، حکمت اور ہے۔ تو مطلب ہے کہ یا اللہ اس کتاب میں حکمت نہیں تھی؟ حکمت کیا ہے؟ بھئی آپ نے، اللہ نے فرمایا، میں نے تمہیں بتا جو دیا، میں نے ازواج مطہرات کو جو کہا تھا، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ۔ بھائی میں نے ازواج مطہرات کے حجرات، سورہ حجرات میں یہ بیان جو کر دیا، اور کئی آیات میں ذکر، ابھی تک تم نہیں سمجھے؟ مطلب یہ ہوا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ صرف قرآن ہے، ہم حدیث کو نہیں مانتے، وہ مجھے بتائیں والحکمتہ کا کیا معنی ہے؟ کیا کتاب میں حکمت نہیں ہے، دانائی نہیں ہے؟ کون کافر ہے جو یہ کہے کہ قرآن مجید میں دانائی نہیں ہے، حکمت نہیں ہے؟ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا،
وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ۔ حکمت کی تعریف اللہ نے کی، دانائی تو اتنی ہے، جو منبع دانائی ہے وہ اپنی کتاب میں اپنی آیات میں حکمت نہیں بھیج رہا، تو والحکمتہ کیا ہے؟ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ۔ اللہ کی آیات سے اپنے گھروں میں بیٹھ کر اے ازواج مطہرات اللہ کی آیات کی تلاوت کیا کرو۔ والحکمہ، جس کی بیویاں ہو اس کی باتیں سنا کرو، وہ منبع دانائی ہے، اس کی الفاظ یاد کرو اور پھر امت میں نقل کرو، پھر یہ حدیث کی کتابی شکلوں میں آئے گی، کسی کا نام بخاری ہوگا، کسی کا نام ترمذی ہوگا، کسی کا نام نسائی ہوگا۔ یہ حکمت ہے۔ سمجھ آگئی؟ والحکمہ، حکمہ کا معنی ہے والکتابہ والحکمہ، کتابہ والحکمہ، یعلمہم الکتابہ والحکمہ، کتاب بھی سکھاتا ہے اور حکمت بھی سکھاتا ہے۔ جو میں نے اجمالاً کچھ تفصیلاً آیات کی تفسیر خود آیات کرتی ہیں، جن مسائل کو مفاہیم کو میں نے مجمل چھوڑا ہے قرآن میں، یہ اپنی گفتگو سے ان کی تفصیل بیان کرتا ہے۔ یہ وہ امی ہے، یعلمہم الکتاب والحکمت، آیات قرآنیہ کی تلاوت بھی کرتا ہے اور الگ جو بات کرتا ہے وہ سراسر دانائی کی بات ہوتی ہے۔ سمجھ آئی؟ والحکمت، اب کیا ثابت ہوا کہ جو لوگ امی کے لفظ کو دیکھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ رسول معاذ اللہ علم نہیں رکھتا، ان کو یہ غور کرنا چاہیے کہ وہ تو ان پڑھ تھے، چلیں تو امی کا یہاں اگر نبی پر لفظ کا اطلاق کیا گیا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس امت کی طرف، جن حاضرین کی طرف مبعوث ہوئے، بھیجا گیا، وہ انہی کی طرح ناخواندہ تھے، اسی صلاحیت کے مالک تھے، اسی طرح معاذ اللہ بے علم تھے۔ اگر یہی مفہوم ہے تو ایک بے علموں کو کیا علم دے سکتا ہے؟ بھائی آپ جاتے ہیں راجہ بازار میں تعلیم القرآن میں پڑھنے کے لیے تو عالم سمجھ کر جاتے ہیں نا، خود جاہل ہیں تو عالم سمجھ کر جاتے ہیں۔ سبزی منڈی والے شاہ صاحب کے پاس جاتے ہیں آپ تو پڑھنے کے لیے کہ ہم ان پڑھ ہیں، چلے یہاں علماء ہوں گے ہمیں پڑھائیں گے، خود آپ جاہل سمجھتے ہیں اپنے آپ کو تو اگر وہاں کے علماء بھی آپ جیسے ہی ہوں، امی ہوں، ان پڑھ ہوں، تو آپ کو خاک سکھائیں گے؟ اندھا اندھے کو کیا راستہ بتائے گا؟ خفتہ را خفتہ کہہ کند بیدار، ستے یا ستا کن جگہ سی۔ سمجھ آئی؟ تو مطلب یہ ہے کہ جہاں آپ مدارس میں جاتے ہیں تو ان کو تعلیم یافتہ سمجھ کر خود جاتے ہیں آپ کہ ہم تو ان پڑھ ہیں، ہم پڑھ لکھ جائیں گے، تو اب اگر آپ ان کو جاہل سمجھ کر جائیں تو پھر آپ گھر ہی بیٹھے رہیں، وہاں جانے